نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریم نعرے غوث اعظم می ظلم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم بادہ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو آؤ سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبان گرامی، آج کی اس بزم نور و نکھت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقری شخصیت پر خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے سینوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کیا، جس کی ایک ایک ادا عشق مصطفی سے تعبیر ہو کر رہ گئی، جسے ہم دنیا عشق و محبت کا امام، فکر و فن کا شہنشاہ کہتے ہیں، اور معتمدین عرب و عجم نیز عوام و خاص جسے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تاریخ ساز شخصیت نے اپنے دور پرفتن میں جس طرح باطل کی سرکوبی کی ہے اور پرچم حقانیت اپنے دست حق پرست میں لے کر تصرفات کی کروٹیں لی ہے، یہ اس عظیم تاریخ ساز عبقری شخصیت ہی کا حص و حصہ تھا۔ ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے میرے کارواں تجھ پر۔ محبان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، آئیے اپنے حاشیہ ذہن میں یہ مرکزی خیال رکھیں کہ مجدد اپنے دور کے ساری باطل قوتوں کا کامیاب جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اکبر اپنی اکفریت کو پھیلانے کے لیے دین اسلام کے خلاف ایک نیا دین پیدا کر رہا تھا، اکبر جب دنیا اسلام کے خلاف علم بغاوت لہرا رہا تھا، تو ایسے دور میں ایک مرد مجاہد مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہند علیہ الرحمہ الباری سرزمین سرہند سے علم صداقت و ہدایت لے کر اٹھتے ہیں اور اکبر کی اکفریت کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ محبان گرامی، ذرا اس دور کے مجدد اسلام امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات گرامی بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جب اکبر کی اکفریت کا خاتمہ حضرت مجدد الف ثانی نے کر دیا، اس کے بعد بدنصیبی سے بھارت کی دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان سونے کے چڑیا ایک بار پھر غلام بن کر رہ گیا۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں نے جب بھارت کی دھرتی پر قبضہ کیا تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اس دیش کی دھرتی ہی پر تسلط و قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس دیش کے رہنے والے کے افکار و نظریات پر بھی قبضہ کیا تھا، ان کے رفتار و گفتار پر بھی قبضہ کیا تھا، ان کے عقائد و اعمال پر بھی قبضہ کیا تھا۔ ایسے ماحول میں اعلیٰ حضرت ہی نے اسلام کا اصلی چہرہ پیش کر کے ہم پر احسان عظیم کیا تھا۔ معزز سامعین کرام،
معزز سامعین کرام، امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ہماگیر شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، تدبیر و تفکر کا نام امام احمد رضا ہے، قاطع بدعت و گمراہیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ ہاں وہی امام احمد رضا جس نے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنا سب کچھ رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب مدینہ منورہ ایک پہلی مرتبہ حج کر کے واپس آتے ہیں اور جب دوسری مرتبہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مکہ شریف سے سفر فرما کر مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو بیداری میں زیارت کی حسرت لیے شوق دیدار میں روضہ شریف کے مقدس جالیوں کے سامنے مواجہ شریف میں باادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ عرش والے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، فرش والے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی عشق و مستی کے سوزگداز میں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پہلے مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور آقا و مولا پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آج مدینہ سے دور نہیں بلکہ مدینہ کے تاجدار کے دربار گوہر بار میں سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہونٹ کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت میں ہے، آنکھوں سے آنسو کے لڑیاں بہ رہی ہیں۔ آخر دیدار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دیدار کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں، مگر پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور درد فراق میں بےتاب ہو کر عالم وجد میں یہ نعتیہ غزل پیش کرتے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ محبان گرامی سوال بھی عظیم تھا اور سائل بھی دنیا تصوف کا شہسار تھا، عشق و مستی کا تاجدار تھا اور دربار بھی ایسا دربار تھا۔ ہاں یہ وہ دربار ہے، دربار گوہر بار ہے جس کے بارے میں قرآن شاہد ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آخر کار آپ نے عاشق صادق امام احمد رضا کے حال زار پر کرم فرما ہی دیتے ہیں۔ انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے، نقاب رخ اٹھ جاتا ہے۔ خوش نصیب عاشق فاضل بریلوی عین بیداری کی حالت میں اپنے سر کے آنکھوں سے اپنے محبوب تاجدار مدینہ کا دیدار کر لیتے ہیں اور زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں اور اسی کیف سرور کی حالت میں بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز سامعین کرام، میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جس قدر بھی لغزشیں ہوئی ہو توبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔